میری آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آئیے کچھ سننے سے قبل یا کچھ بات کرنے سے قبل نعت شریف کا ایک دو اشعار سماعت کیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ کہ اے بھور نہ ٹکرانا تو میرے سفینے سے، اے بھور نہ ٹکرانا تو میرے سفینے سے، اے بھور نہ ٹکرانا تو میرے سفینے سے، ہے میرے سفینے کو واسطہ مدینے سے، ہے میرے سفینے کو واسطہ مدینے سے، اے بھور نہ ٹکرانا۔ بہت اچھا سن رہے ہیں، اس شعر کو بھی دیکھیے، اسی انداز میں سنیے، اس میں بہت قیمتی شعر ہے کہ اے بھور نہ ٹکرانا تو میرے سفینے سے، ہے میرے سفینے کو واسطہ مدینے سے۔ اور اس شعر کو دیکھیے کہ یا نبی کی آوازیں جب نہ آئے سینے سے، یا نبی کی آوازیں جب نہ آئے سینے سے، پھر تو موت اچھی ہے اس طرح کے جینے سے، پھر تو موت اچھی ہے اس طرح کے جینے سے۔ ہر وقت اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ یہاں ہیں، یہاں بھی، گھر میں ہے، گھر میں بھی، کھیت میں ہے، کھیت میں بھی، تجارت میں ہے، وہاں بھی، آپ جہاں ہیں وہیں سے نبی سے محبت کیجئے۔ نبی کی محبت ہر وقت فرض ہے۔ نبی کے عشق کی دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، وفا کی راہ میں غیرت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، لگا دو جان کی بازی حضور کی خاطر، رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یعنی ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ابھی اگر کوئی کہے کہ ہم فجر کی نماز اسی وقت پڑھ کے سوئیں گے، کیا اس کی نماز ہوگی؟ نماز وہی ہے، قرات وہی ہے، نیت وہی ہے، رکوع بھی وہی، سجدہ بھی وہی، عطیات بھی وہی، بیٹھے بھی وہی، اٹھے بھی وہی، جھکے بھی وہی، سجدہ بھی وہی، لیکن نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ ابھی وقت نہیں ہوا۔ ابھی عشاء کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن ابھی فجر کی نماز نہیں ہوگی۔ فجر کی نماز ہونے کے لیے فجر کا وقت ہونا ضروری ہے، ظہر کی نماز ہونے کے لیے ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے، عصر کی نماز ہونے کے لیے عصر کا وقت ہونا ضروری ہے، مغرب کی نماز ہونے کے لیے مغرب کا وقت ہونا ضروری ہے، عشاء کی نماز ہونے کے لیے عشاء کا وقت ہونا ضروری ہے، روزہ فرض ہونے کے لیے رمضان کا مہینہ ضروری ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے دولت کا ہونا ضروری ہے، حج فرض ہونے کے لیے اس کا ٹائم ہونا ضروری ہے، لیکن نبی کی محبت کوئی ٹائم نہیں
ہے, کوئی وقت نہیں ہے, ہر وقت نبی کی محبت فرض ہے, ہر لمحہ نبی کی محبت فرض ہے. آپ جہاں ہے وہیں پر نبی کی محبت آپ پر فرض ہے, جس حال میں ہے اسی حال میں نبی کی محبت آپ پر فرض ہے. کیا پتا چلا نماز کے لیے وقت ہے, روزہ کے لیے وقت ہے, حج کے لیے وقت ہے, زکوٰۃ کے لیے وقت ہے, لیکن رسول سے محبت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. ہر وقت نبی کی محبت فرض ہے, جہاں ہے وہیں پر آپ پر نبی کی محبت فرض ہے, جس حال میں ہے اسی حال میں نبی کی محبت فرض ہے, اسی حال میں نبی کی محبت فرض ہے. آپ جس جگہ ہے وہیں سے اپنے نبی پر نبی سے محبت کیجئے, اپنے نبی پر سلام پڑھیے, اپنے نبی پر درود پڑھیے, اپنے نبی سے محبت کیجئے. رسول پاک کی عزت, رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے, رسول پاک کی محبت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے کہ لگا دو اپنی جان کی بازی حضور کی خاطر. رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. اب سمجھ گئے؟ نبی کی عشق کی دولت سے بڑھ کر, نبی کے عشق کی دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. وفا کی راہ میں غیرت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. لگا دو اپنی جان کی بازی حضور کی خاطر. رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. شاعر کہتے ہیں اے بھور نہ ٹکرانا تو میرے سفینے سے, ہے میرے سفینے کو واسطہ مدینے سے. یا نبی کی آواز جب نہ سینے سے, پھر تو موت اچھی ہے اس طرح کے جینے سے, پھر تو موت اچھی ہے اس طرح کی جینے سے. اور ایک بہت قیمتی شعر سماعت کیجیے کہ ظالموں نے کر ڈالا خون اس نواسے کا, ظالموں نے کر ڈالا. اپنا ذہن, اپنا دماغ کربلا کے طرف لے چلیے, کربلا کی دھرتی کو دیکھیے اور تصورات کی دنیا میں وہاں پہنچیے اور شعر سنیے کہ ظالموں نے کر ڈالا خون اس نواسے کا, ظالموں نے کر ڈالا خون اس نواسے کا, ظالموں نے کر ڈالا خون اس نواسے کا. مصطفیٰ لگاتے تھے جس کو اپنے سینے سے, مصطفیٰ لگاتے تھے جس کو اپنے سینے سے. امام حسین نبی کا نواسہ کوفہ کی دھرتی پر تشریف لے گئے, عراق پہنچے, وہاں کے لوگوں نے ظلم کیا, نبی کے نواسے کو پانی تک نہ دیا, کھانا تک نہ دیا, ظلم کیا. وہاں کے لوگوں نے نبی کے نواسے کے ساتھ لڑائی بھی کیا, ان کے بچوں کو مارا, ان کے بچوں کو شہید کیا. خود نبی کے نواسے سے وہ لوگ لڑ گئے, ان کو بھی شہید کر دیا. کوفہ والو ہماری مقدر دیکھو, ہماری وفائی پر رشک کرو, اس لیے کہ ایک نبی کا نواسہ تمہارے بیچ میں تشریف لائے تھے, تم نے ان کو پانی تک نہ دیا. ایک نبی کا نواسہ ہمارے ہند میں تشریف لائے ہیں, ہم نے وفا اس طرح کی ہے, محبت اس طرح کی ہے کہ ان کے گنبد کو سونے کا بنا دیا ہے, سونے سے چمکا دیا ہے. ان کے مزار پر ہر وقت پھول ڈالتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں. یہ مقدر کی بات ہے. کوفہ والوں نے غداری کیا ہے, کوفہ والوں نے ظلم کیا ہے, اور ہند والے نے وفا کیا ہے. تب
بھی تو میرے نبی نے ہند کے طرف دیکھ کر کے بار بار مسکراتے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے دائیں جانب دیکھ کر بار بار مسکراتے ہیں، آقا دائیں جانب کیا ہے؟ آقا نے فرمایا دائیں جانب ہند ہے، وہاں سے مجھے وفا کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج ہند والے کی محبت دیکھیے کہ ان کا ایک نواسہ کوفہ میں گئے تو کوفیوں نے ان پر پانی بند کر دیا، کھانا نہیں دیا، ان کے ساتھ لڑائی کی، ان کو بھی شہید کیا، ظلم حد سے زیادہ کیا۔ لیکن ہند والے کی محبت دیکھیے، ہماری وفا دیکھیے کہ ایک نواسہ نبی کا ہند میں تشریف لایا، بھارت کے دھرتی پر تشریف لایا ہے، تو بھارت واسیوں نے استقبال اس طرح کی ہے کہ ایک ہی وقت میں 90 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے کلمہ پڑھا ہے، ان سے محبت کی ہے۔ اور آج کے دور میں دیکھیے گا پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس مزار پر پھول چڑھتا ہے وہ میرے خواجہ غریب نواز کا ہندوستان میں ہے، خواجہ غریب نواز کا مزار جو ہندوستان میں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ظالموں نے کر ڈالا خون اس نواسے کا، مصطفیٰ لگاتے تھے جس کو اپنے سینے سے، مصطفیٰ لگاتے تھے جس کو اپنے سینے سے، اے بھور نہ ٹکرانا تو میرے سفینے سے، ہے میرے سفینے کو واسطہ مدینے سے۔ اور آخری شعر سماعت کیجئے، اس لیے کہ کھانے کا بھی انتظام ہے اور گھر والے کا کہنا ہے کہ جلدی ختم بھی کرنا ہے۔ تو آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ جلدی ختم کیا جائے؟ کھانے کے لیے نہیں نہ آئے ہیں، لیکن کھائیے گا ضرور انشاءاللہ، گھر والے کی دعوت ہے، یہ چھوڑ کے مت جائیے گا۔ شعر سنیے کہ چوم لوں عقیدت سے ان کے پاؤں کو شاہد، چوم لوں عقیدت سے، چوم لوں عقیدت سے ان کے پاؤں کو شاہد، یہ نصیب والے ہیں جو آئے ہیں مدینے سے، یہ نصیب والے ہیں، یہ نصیب۔ جب ان کے بارے میں شعر پڑھے نہ دیتے کہ آ گئے۔ اچھا ایک شعر ان کے بھائی کے نام پر بھی پڑھ دیں گے ابھی کہ چوم لو عقیدت سے۔ ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس کا جانا قبول فرما، ان کے عمرہ کو قبول فرما، وہاں کے حاضری کو قبول فرما، اور مولا امام حسین کے صدقے میں ہم سب کو بھی عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو بھی وہاں جانا نصیب فرما، روضے رسول کی زیارت، خانہ کعبہ کا دیدار، صفا و مروہ کا چکر، مولا ہم تمام امت کو بھی نصیب فرما۔ کہ چوم لو عقیدت سے ان کے پاؤں کو شاہد، یہ نصیب والے ہیں جو آئے ہیں مدینے سے، یہ نصیب والے ہیں جو آئے ہیں مدینے سے، یہ نصیب والے ہیں جو آئے ہیں مدینے سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرما۔ اذان ہو جانے دیجئے۔ اللہ اکبر۔
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक अल्लाह की याद, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की पाकी, अल्लाह का ज़िक्र ये दिल का खुराक है। जो इंसान मुतमईन रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि अल्लाह व रसूल की याद, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की पाकी कसरत से बयान करे और सुने, और नमाज़े पंजगाना पढ़ते रहे। इसलिए कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह को मनाने का सबसे आसान तरीक़ा है नमाज। अल्लाह को राज़ी करने का सबसे आसान तरीक़ा है नमाज। हुजूर को खुश करने का आसान तरीक़ा है नमाज। और इस नमाज को जो पहचाना, इससे जो मोहब्बत की, इस पर जो अमल किया, इसको जो अदा किया, वो बंदा यहाँ भी कामयाब हो गया, वहाँ भी कामयाब हो गया। यह महफिल पाक जो है वो शादी के सिलसिले में है। इंशाअल्लाह कुछ देर में शादी के सिलसिले में भी आखिर में बात करूँगा कि आपको शादी करने के लिए अगर आप लड़की का बाप है तो कैसा लड़का खोजना चाहिए, और अगर आप लड़के का बाप है तो कैसी बहू खोजनी चाहिए। अगर सिर्फ यही दोनों चीज हम और आप देख ले तो शादी में जितनी मुश्किल आती है सब मुश्किल खत्म हो जाएगी। और शादी के बाद जो परेशानी आती है, कभी लड़की के बाप को, कभी उसकी बेटी को, कभी लड़के को, कभी लड़के के बाप को, कभी माँ को, अगर ये दो चीज अगर देख ले कि लड़की कैसी खोजे, लड़का कैसा खोजे, तो इंशाअल्लाह ना इस घर वाले को कभी तकलीफ होगी, ना उस घर वाले को कभी तकलीफ होगी। आकाए करीम ने फरमाया कि दीनदारी के बुनियाद पर निकाह करो। शादी दीनदारी पर होनी चाहिए। आज तो दुनियादारी पर शादी हो रही है कि लड़का इंजीनियर है कि नहीं है, मास्टर है कि नहीं है, डॉक्टर है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, वो है कि नहीं है। आप डॉक्टर देखिए, मास्टर देखिए, इंजीनियर देखिए, कुछ भी देखिए, मना नहीं है। सबसे पहले उसके अंदर देखिए कि दीनदारी है कि नहीं है। जब आका की इस हदीस पर अमल होगी फिर इंशाअल्लाह उस शादी में आखिरी सांस तक ना इस घर वाले को परेशानी होगी, ना उस घर वाले को परेशानी होगी। अगर इस हदीस को छोड़ करके फिर रिश्ता कीजिएगा ना तो इस घर वाले को भी रोना होगा, उस घर वाले को भी रोना होगा। तो शादी कैसे कीजिए? जैसे मेरे आका ने फरमाया कि दीनदारी की बुनियाद पर, और यही कामयाबी इसी में है। मेरे आका की सुन्नत पर कामयाबी है, और मेरे आका की सुन्नत पर कामयाबी की राज छुपी हुई है। शेर सुनिए। है अगर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, है अगर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, है अगर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, मिलेगी हश्र में जन्नत नमाजी हो जाओ, मिलेगी हश्र में जन्नत नमाजी हो जाओ। अज़ान सुन के जो कामों को बंद कर देता है, अज़ान सुन कर जो कामों को बंद
بند کرتا ہے اسی کو ملتی ہے راحت، نمازی ہو جاؤ۔ اذان جب دی جائے، اذان جب سنو، اس وقت آپ جس کام کو کر رہے ہیں اس کو روک دو۔ حتیٰ کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کے محلے سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ایسے عالم میں قرآن کی تلاوت روک دو، اذان کا جواب دو، اذان سنو۔ اس لیے کہ اذان جو غور سے نہیں سنتا ہے، اذان کی بے حرمتی کرتا ہے، اذان کے وقت کام و کاج میں لگا رہتا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے ادھر کام کر رہے ہیں، اور یہی معمول زندگی کا بنا لیتے ہیں، تو ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو موت بے ایمانی پر ہوگی، ڈر ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، ڈر ہے کہ ایمان چھینا جائے گا۔ اس لیے اذان کی ادب کیجئے، احترام کیجئے۔ اور اے میری ماں بہنوں، اگر تم بھی اذان سن رہی ہو اور گھر میں جھاڑو لگا رہی ہو تو روک دو، کھانا بنا رہی ہو تو روک دو، کام و کاج کر رہی ہو روک دو۔ اور اے میرے بھائیوں، آپ بھی جس کام پر لگے رہتے ہیں اس کام کو روک کر کے اذان کا جواب دیجئے اور اذان سنیے، اس کی عزت اور احترام کیجئے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان آخری سانس تک سلامت رہے گا۔ کہ اذان سنے کہ جو کاموں کو بند کرتا ہے اسی کو ملتی ہے راحت، نمازی ہو جاؤ اسی کو ملتی ہے راحت، نمازی ہو جاؤ۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، میں ایک شعر ان لوگوں کو دے رہا ہوں، غور سے سنیے کہ اسی میں تیری بھلائی ہے دونوں عالم کی، اسی میں تیری بھلائی ہے دونوں عالم کی، ہے وقت چھوڑیے غفلت، نمازی ہو جاؤ۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ تو اپنی آخرت کو تیار کر رہے ہیں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ دنیا کے بھول بھلیا میں بھلا گئے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا وہاں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، جس دن آنکھ بند ہو گئی پھر کوئی وقت نہیں ملے گا آپ کو، ابھی بھی وقت ہے۔ غفلت میں جو پڑے ہوئے ہیں اس غفلت سے باہر نکلیے اور نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، اس لیے کہ نماز کسی کو معاف نہیں ہے، اور قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا کہ نماز کہاں ہے، دکھاؤ۔ وہاں یہ نہیں دکھایا جائے گا کہ آپ کیسے آئے ہیں، کتنی دولت چھوڑ کے آئے ہیں، پہلے کہا جائے گا نماز کتنی پڑھ کے آیا ہے۔ آج لوگ کہتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان کو لوگ گالی دیتا ہے، مسلمان کو لوگ برا بھلا کہتا ہے، کائے کہتا ہے جانتے ہیں؟ کہ جو 1400 سال پہلے مسلمان تھے وہ آج نہیں ہے۔ آج کیا ہے؟ آج صرف لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت بڑھ جائے، ہماری شان و شوکت بڑھ جائے۔ تو عزت جو ہے روپیہ پیسہ میں نہیں ہے، شان و شوکت دھن دولت میں نہیں ہے، شان و شوکت اسلام میں آنے پر اور اسلام پر عمل کرنے کے بعد ہے۔ جو جتنا اللہ و رسول سے محبت کرے گا اس کی اتنی عزت بڑھتے جائے گی، شان و شوکت بڑھتے جائے گی۔ آج کسی کو پوچھے آپ کیا ہے؟ میں خان صاحب ہوں۔ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں۔ آپ کیا ہے؟ میں رائن صاحب ہوں۔ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں۔ آپ کیا ہے؟ میں انصاری صاحب ہوں۔ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں۔ کب پڑھتا؟ جمعہ۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم چین سے رہیں گے، پھر کہتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں گے۔ ارے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی رحمت نہیں۔ حضور کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ
बेनमाजियों के करीब से मत गुजरो, इसलिए कि हो सकता है कि उस पर जब अजाब नाजिल हो उस अजाब का छींटा तुम पर ना आ गिरे, इसलिए बेनमाजियों से दूर रहो। हम खान साहब है, हम राइन साहब है, हम अंसारी साहब है, हम ये साहब है, हम वो साहब है, लेकिन कौन साहब कितना है इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो ये है कि किस साहब का सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, किस साहब का सर अल्लाह की चौखट में आगे गिरता है। मतलब इसी से है कि कौन कितना अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, रसूल से वफा करने वाला है। जो जितना अल्लाह और रसूल से वफा करने वाला होगा वो यहाँ भी इज्जत के साथ रहेगा, मरेगा तो कब्र में भी इज्जत पाएंगे, वहां भी अजर व सवाब मिलेगा। और जब कयामत के दिन जाएंगे, कयामत में हासिल होंगे, कयामत का दिन होगा, इज्जत के साथ जन्नत नसीब हो जाएगी। वरना आपका, अगर आप खान है नमाजी नहीं है, खान होना आपका बेकार है। आप अंसारी हैं नमाजी नहीं है तो ये आपका बेकार है। आपको अंसारी किसने बनाया? हमारे जैसे लोग ने, आपके जैसे लोग ने। आपको खान किसने बनाया? फला ने बना दिया। आपको अंसारी किसने बनाया? फला ने बनाया। आपको ये कौन किसने बनाया? फला ने बनाया। ये दुनिया का मामला है। कयामत के दिन किसी को खान देख करके बख्शा नहीं जाएगा, अंसारी देख करके बख्शा नहीं जाएगा, राइन देख करके बख्शा नहीं जाएगा, किसका बेटा है यह भी देख के बख्शा नहीं जाएगा। कौन कितना अल्लाह को मान के आया है, अल्लाह को सजदा करके आया है, अल्लाह की वहदानियत पर गवाही दे के आया है, रसूल से मोहब्बत करके आया, ऐसी हालत में बख्शिश होगी, ऐसे लोगों की बख्शिश होगी। बख्शिश खानदान पर नहीं है, बख्शिश जो है बिरादरी पर नहीं है, बख्शिश का मामला जो है इज्जत और शोहरत से नहीं है, बाप और दादा के नाम पर नहीं है। बख्शिश तो तब होगी जब अल्लाह राजी होगा, रसूल खुश होंगे, और अल्लाह व रसूल जब राजी हो जाएंगे यहां भी कामयाब वहां भी बख्शिश होगी। इसलिए नमाज पढ़िए। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज होता है तो सबसे पहला अजाब उस पर क्या होता है जानते हैं? अजाब का मतलब यह नहीं है कि आपका हाथ टूट जाए, अजाब का मतलब यह नहीं कि आपका पेट फट जाए। अजाब किसको कहते हैं सुनिएगा? अल्लाह ताला जिससे नाराज होता है सबसे पहला अजाब उसको यह देता है कि वह बंदा बेनमाजी हो जाता है, वो बंदा बेनमाजी हो जाता है, अपने कामों काज में उलझ जाता है, अपने जो है तिजारत में उलझ जाता है, अपने दुकान में उलझ जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपकी तिजारत आपको अल्लाह की बारगाह में आने नहीं देती है, आपका दुकान अगर अल्लाह को सजदा करने से रोक रखा है, आपका कामों काज अल्लाह की बारगाह में आने नहीं देता है, तो यही कामों काज कल कयामत के दिन अजाब बनेगा, यही दुकान अजाब बनेगा, यही तिजारत अजाब बनेगी। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे कामों को ठोकर मार दो जो काम अल्लाह से दूर कर दे, रसूल से दूर कर दे, अल्लाह को सजदा करने ना दे। ऐसे काम से मुसलमानों को कोई फायदा नहीं है, ना यहाँ फायदा ना वहाँ फायदा। आपकी तिजारत अगर अल्लाह से दूर कर रही है, आपका दुकान अगर अल्लाह से दूर कर रहा है, आपका काम काज अल्लाह से आपको दूर कर रहा है, सजदा करने नहीं देता है, नमाज पढ़ने नहीं देता है, रोजा रखने नहीं देता है, तो ऐसी तिजारत मत करो, ऐसा काम मत करो, ऐसा दुकान मत चलाओ जो अल्लाह से दूर कर दे, रसूल से दूर कर दे। काम तो वो करो कि काम भी हो, अल्लाह भी राजी हो, रसूल भी खुश हो, तब ये काम हमारे हक में अच्छा है। आज लोग बहाना बनाया है, हम दुकान चलाते हैं नमाज कैसे पढ़े, हम काम करते हैं नमाज कैसे पढ़े। ऐसा काम करता क्यों है जो काम से आपको नमाज पढ़ने की फुर्सत ना हो? लोग दुनिया में बेशुमार काम है, बेशुमार लोग नमाज पढ़ते हैं, आखिर वो भी कोई ना कोई काम करता है। आपने ऐसा काम क्यों चुन लिया जो काम अल्लाह से दूर कर दिया, आपको रसूल से दूर कर दिया, दीन से दूर कर रहा है, इस्लाम से दूर कर रहा है? ऐसा काम मत चुनो। अगर हाथ भी लगे तो थूक दो ऐसे काम पर, और वो काम करो जो काम आपको अल्लाह की चौखट तक जाने देता है, जो तिजारत आपको अल्लाह की बारगाह में सर
جھکانے دیتے ہیں وہی کام کرو۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے بندے کو پہلا عذاب دیتا ہے، کیا عذاب ہے؟ نماز سے دور کر دیتا ہے۔ وہ بندہ بے نمازی ہو جاتا ہے، وہ بندی بے نمازی ہو جاتی ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگوں نماز پڑھو نماز۔ اس میں ایک شخص بہت مالدار تھا، بہت امیر تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے شخص، اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہے، مال و دولت کی کمی نہیں ہے، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ نماز پڑھ۔ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں نماز کیا پڑھوں، میں سجدہ کیا کروں، میں تلاوت کیا کروں، میں رکوع کیا کروں، میں سجود میں کیا جاؤں؟ بغیر کیے اللہ نے مجھے بہت دولت دے کے رکھا ہے۔ اب یہاں سے دو بات سمجھیے کہ دولت کی حقیقت کیا ہے، کس کو دولت فائدہ دیتی ہے، کس کو دولت نفع دیتی ہے، کس کو دولت نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ سنیے، اس نے کہا حضرت میں نماز کیا پڑھوں؟ نماز پڑھے بغیر میری دولت میں اتنی کثرت ہے، اتنی زیادہ دولت ہے کہ میں سنبھال نہیں پاتا ہوں۔ میرے کاروبار میں برکت ہے، گھر میں برکت ہے، کھیت کھریان میں برکت ہے، دکان مکان میں برکت ہے، آل اولاد میں برکت ہے، میں نماز کیا پڑھوں؟ غور سے سنیے، اے لڑکا، اے جاؤ ادھر جا کے بیٹھو، جاؤ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں پھر بھی برکت ہے۔ اس خبر کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ سے ہم کلام کرنے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے، اور جا کے کہنے لگے، اے مولا تیرا فلاں بندہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کو میں نے کہا کہ نماز پڑھ، نماز پڑھ۔ اس نے کہا کہ نماز کیا پڑھوں؟ نماز پڑھے بغیر تو میری دولت میں برکت ہے، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں اب نماز کیا پڑھوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس وقت میں نے اس کی دولت میں برکت نہیں دیا ہے، اس کی دولت کو کثرت کر دیا ہے، اور میری بارگاہ میں جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ میں نے اس کو دے رکھا ہے۔ سب سے بڑا عذاب اللہ کی بارگاہ میں ہے، وہ میں نے دے رکھا ہے۔ سب سے بڑا عذاب کیا جانتے ہیں اللہ کی چوکٹ میں؟ اللہ کے پاس سب سے بڑا عذاب کیا ہے اور اس بندے کو دے رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا وہ کون ایسا عذاب ہے تیری بارگاہ میں جو سب سے زیادہ ہے اور تو نے اس بندے کو دے رکھا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو سب سے بڑا عذاب میں اس کو مبتلا کرتا ہوں، وہ عذاب یہ ہے کہ اس کو نماز سے دور کر دیتا ہوں۔ وہ بندہ بے نمازی ہو جاتا ہے، وہ بندی بے نمازی ہو جاتی ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ذرا کان کھول کر کے سنیے، اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ آپ کو دے رکھا ہے۔ اب اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے جس نے قضا کی چھوڑا اور پھر قضا پڑھ کے ادا نہیں کیا، 2,80,00,000 برس تک اس کو دوزخ میں جلنا ہوگا۔ یہ ایک روایت کے مطابق ہے، ایسی روایت بہت ساری ہے۔ صرف ایک وقت کی، اور ایک دن میں 5 وقت ہوتا ہے، 5 ٹائم نماز ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا عذاب اللہ نے دیا۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، حد بلوغیت سے موت کی آخری سانس تک، جب تک دماغ سلامت ہے نماز فرض ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ نے اس کو کتنا بڑا عذاب دے رکھا ہے کہ ایک ایک وقت کے بدلے میں اتنا دن دوزخ میں اس کو جلنا ہوگا، اور دوزخ میں جو دن ہوگا وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ذرا سوچئے
اب بھی اگر کوئی بے نمازی ہے اور میری تقریر سن رہے ہیں تو کام کاج دولت کو چھوڑیے، پہلے نمازی بنیے۔ نمازی بننے کے بعد پھر آپ دولت کمائیے، پیسہ کمائیے اور جائز طریقے پر خرچ کیجیے۔ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ، میں نے سب سے بڑا عذاب اس انسان کو دے رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ کون سا عذاب تو اس کو دے رکھا جو سب سے بڑا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اس کو نماز سے میں نے دور کر دیا ہے۔ یہ توفیق کی بات ہے، اللہ توفیق سب کو نہیں دیتا ہے، اس لیے توفیق مانگیے اللہ سے کہ اللہ ہم کو نمازی بنا دے اور موت کی آخری سانس تک نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، آپ کچھ لے کے جانے والے نہیں ہو، عمل ہی لے کے جاؤ گے، ثواب ہی لے کے جاؤ گے، نیکی ہی لے کے جانا ہے۔ اگر یہاں کما لیں گے وہاں سکون سے سو جائیں گے، چین سے رہیں گے، اور اگر نہ کما پائے تو یہاں تو سکون ہے، وہاں بے چین رہیں گے۔ اور دوسرا عذاب کیا ہے بے نمازیوں کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو کثرت کر دیتا ہے، زیادہ بڑھا دیتا ہے، تاکہ تم زیادہ دولت کماؤ، تاکہ قیامت کے دن آؤ گے زیادہ تم کو حساب دینا ہوگا۔ ایک عذاب تو یہ کہ نماز نہیں پڑھا، چلو دوزخ میں۔ دوسرا عذاب یہ کہ کتنی دولت کمایا، زیادہ کمائے زیادہ حساب دو۔ اس لیے بے نمازیوں کے گھر میں جو دولت ہے یہ برکت نہیں ہے، یہ کثرت ہے، اور اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ قیامت کے دن بڑی سختی کے ساتھ اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، آپ اگر نماز پڑھتے ہیں اور دولت بھی گھر میں آ رہی ہے تو یہ دولت برکت ہے، برکت، یہ رحمت ہے، رحمت۔ اللہ خوش ہے دولت دے رہا ہے، اللہ خوش ہے رحمت نازل فرما رہا ہے۔ تو دولت میں کون سی دولت اچھی ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے، پھر وہ دولت کماتا ہے، پھر وہ دولت اس کے گھر میں آتی ہے، یہ دولت اچھی ہے، اس دولت میں برکت ہے، اس دولت میں رحمت ہے، کیونکہ اس نے وہ کام کیا ہے جو اللہ راضی ہوتا ہے، جس کام سے اسی کام کو انجام دیا ہے، اللہ راضی ہوا، اس کو دولت دیا، برکت بھی عطا فرمایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز پڑھیے، نماز کے علاوہ آپ کچھ بھی لے کے جائیے گا وہاں پھنس جائیے گا۔ پہلے نماز ہے، اس کے بعد کچھ ہے۔ شاعر کہتے ہیں اسی میں تیری بھلائی، اسی میں تیری بھلائی ہے دونوں عالم کی، یہاں کی بھی وہاں کی بھی۔ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں نماز کام آئے گی، روشنی کا کام کرے گی، نور کا کام کرے گی۔ کیا کہتے شاعر؟ اسی میں ہے، اسی میں تیری بھلائی ہے دونوں عالم کی، ہے وقت چھوڑی غفلت نمازی ہو جاؤ، ہے وقت چھوڑی غفلت نمازی ہو جاؤ، ہے اگر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ، ہے اگر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ، ملے گی حشر میں جنت نمازی ہو جاؤ۔ نماز پڑھیے گا نا، حقیقت سمجھ گئے نا، ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے، آپ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ انسان ایک بلبلہ ہے پانی کا، موت آئے گی، سب ختم ہو جائے گی، اس لیے عمل ٹھیک کیجئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں فقط صاحب ایمان جائیں گے، جنت میں فقط صاحب ایمان جائیں گے اور بے ایمان لوگ دوزخ میں جھاڑو لگائیں گے۔ جنت میں فقط صاحب ایمان جائیں گے، بے ایمان لوگ دوزخ میں جھاڑو لگائیں گے، چیلے سے مار کھائیں گے فٹافٹ، مرہم کی جگہ دیہی میں ڈیزل لگائیں گے۔
تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، وہ کام کیجئے، ورنہ پھر وہاں چیلے سے کیا پتہ نہیں کیا کیا کھانا ہوگا دوزخ میں۔ اس لیے دوزخ سے بچنے کے لیے تیاری یہاں کیجئے کہ اللہ کو بھی راضی کیجئے، رسول کو بھی راضی کیجئے، اللہ کو بھی خوش کیجئے، رسول کو بھی خوش کیجئے۔ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین عمل اور طریقہ ہے کہ اپنا سر سجدے میں رکھ دیجئے، رب راضی ہو جائے گا۔ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیجئے، حضور خوش ہو جائیں گے، اور جب اللہ و رسول خوش ہو جائیں گے تو یہاں بھی پریشانی سے بچ جائیں گے، وہاں بھی آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ وقت ہو گیا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے جیسے کہ کھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کھانا بھی مل جائے گا۔ کچھ اور بات سن لیجئے۔ شادی کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں۔ نمبر 1، دولت کی بنیاد پر۔ جو لوگ یہ سوچ کے شادی کرتے ہیں کہ وہاں شادی کریں گے، دولت ملے گی، پیسہ ملے گا، روپیہ ملے گا، دھن دولت بڑھے گی، تو پھر یہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ دولت دیکھ کر کے نہیں، دین دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، یہی لوگ آباد ہوتے ہیں، ان کی نسل آباد ہوتی ہے۔ تو آپ کہیے گا اچھا جو شادی کیا دولت دیکھ کے، بچہ تو اس کے ہاں بھی پیدا ہو رہا ہے، اور جو شادی کیا دین دیکھ کے، بچہ تو اس کے ہاں بھی پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں کہوں گا دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک وفادار ہو کے آ رہا ہے اور ایک آگے چل کے غدار بننے والا ہے۔ آج جو بڑھاپے میں ماں باپ تکلیف میں پڑتے ہیں نا، وجہ کچھ ہے میرے بھائی، غلطی کہیں نہ کہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کا بیٹا آپ کا وفادار نہیں ہوا، آپ کی بیٹی آپ سے وفا نہ کی، وجہ کہیں نہ کہیں آپ بھی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا 4 چیزوں کی بنیاد پر لوگ شادی کرتے ہیں۔ نمبر 1، دولت کی بنیاد پر، اور جس نے دولت کی بنیاد پر شادی کی وہ کامیاب نہیں ہے۔ نمبر 2، اونچے خاندان دیکھ کر کے لوگ شادی کرتے ہیں، جس نے خاندان کے بنیاد پر رشتہ کیا وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ نمبر 3، عزت کی بنیاد پر، یہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا نمبر 4، دینداری کی بنیاد پر جس نے شادی کی، آقا نے دینداری پر توجہ فرمایا ہے، دینداری کے طرف ارشاد فرمایا، جس نے دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کیا پتا چلا؟ آپ کہیے گا تو کہ کیا خالی ہم غریبے میں شادی کریں؟ نہیں، آپ غریب امیر جو دیکھنا ہے وہ دیکھیے۔ عزت ہو، دین ہو، شہرت ہو، دین ہو، دولت ہو، دین ہو، جو بھی ہو دین ہو، تب وہاں رشتہ کیجئے۔ کیا پتا چلا؟ عزت ہے دین نہیں ہے، وہ عزت کسی کام کا نہیں ہے۔ دولت ہے دین نہیں ہے، وہ دولت کسی کام کی نہیں ہے۔ شہرت ہے دین نہیں ہے، وہ شہرت کسی کام کی نہیں ہے۔ اونچے خاندان کے لوگ ہیں لیکن دین نہیں ہے، وہ خاندان بیکار ہے، وہ خاندان فضول دنیا میں ہے۔ کیا پتا چلا؟ آپ اونچے خاندان دیکھ کر کے رشتہ کیجئے لیکن اس خاندان میں دین موجود ہو، شریعت موجود ہو، نبی کی سنت موجود ہو۔ آپ دولت دیکھ کر کے شادی کیجئے، عزت دیکھ کر کے شادی کیجئے، اونچے خاندان دیکھ کر کے شادی کیجئے، دین دیکھ کر کے شادی کیجئے، لیکن سب سے پہلے آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ دولت ہے تو ہے لیکن اس کے گھر میں سنت مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے، دولت ہے تو ہے اس کے گھر میں دین کا قانون ہے کہ نہیں ہے، شریعت ہے کہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں، اگر دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے اور ساتھ میں دین ہے، دین، تو اس
اس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا گھر کوئی نہیں ہے، اس سے اچھی دولت کوئی نہیں ہے۔ کیا پتا چلا دولت بعد میں دیکھنی ہے، شہرت بعد میں دیکھنی ہے، عزت بعد میں دیکھنی ہے، پہلے سنت مصطفیٰ دیکھنی ہے، شریعت مصطفیٰ دیکھنی ہے، نبی کا فرمان دیکھنی ہے کہ نبی کے فرمان کے مطابق اس کے گھر کے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں ہے، نبی کے حدیث کے مطابق اس کے گھر کے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں ہے، نبی کی شریعت کے مطابق وہاں کے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ دو چیزیں شادی میں دیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ لڑکی تلاش کرتے ہیں تو بھی ایک چیز دیکھو، اگر آپ لڑکا تلاش کرتے ہیں تو بھی ایک چیز دیکھو۔ اگر لڑکا تلاش کرتے ہو اس کے اندر دیکھو کہ دین ہے کہ نہیں ہے، سنت مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے، نبی کی شریعت پر چلنے والے ہیں کہ نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ان سے مل جائے بڑی شوق سے اس رشتے کو قبول کرو، کیونکہ اس سے اچھا رشتہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور جب لڑکی دیکھتے ہیں تو دیکھیے کہ کنیز فاطمہ ہے کہ نہیں ہے، فاطمہ کی سیرت پر چلنے والی ہے کہ نہیں ہے۔ دولت بعد میں، عزت بعد میں، خاندان بعد میں، پہلے آپ کو دیکھنی ہے تو کنیز فاطمہ دیکھنی ہے، فاطمہ کی سیرت پر چلنے والی دیکھنی ہے۔ جب یہ دیکھ کر کے بہو لائیں گے اور یہ دیکھ کر کے داماد کھوجیں گے، انشاءاللہ اس رشتے سے نہ کبھی لڑکے والے کو تکلیف ہوگی نہ کبھی لڑکی والے کو تکلیف ہوگی۔ اور لوگ جو پھنستے ہیں شادی کے بعد، جو لوگ پھنس جاتے کہاں ہے جانتے ہیں؟ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، اونچا خاندان ہے کہ نہیں ہے، بڑی دولت کے مالک ہے کہ نہیں ہے، بڑی عزت کے مالک ہے کہ نہیں، دیکھ لیا، دین نہیں دیکھا، اسلام نہیں دیکھا، سنت نہیں دیکھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بعد میں ساس بھی پریشان، سسر بھی پریشان، محلے والے بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان، سسرال والے بھی پریشان، لیر والے بھی پریشان۔ آخر کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ دیکھا ہے لیکن دو چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو دیکھیے، لڑکے کے اندر نبی کے فرمان کو دیکھیے، سنت مصطفیٰ کو دیکھیے، اور لڑکی کے اندر سیرت فاطمہ کو دیکھیے، کنیز فاطمہ کو دیکھیے۔ پھر انشاءاللہ جو نکاح ہوگا تو انشاءاللہ اس سے جو بچہ دنیا میں تشریف لائے گا کوئی جواری نہیں ہوگا، کوئی فلاسی نہیں ہوگا، کوئی تاڑی پینے والا نہیں ہوگا، کوئی شراب پینے والا نہیں ہوگا۔ کیا پتا چلا کہ نبی کی سنت کے مطابق لڑکا زندگی گزارنے والے ہو اور فاطمہ کی سیرت کے مطابق لڑکی زندگی گزارنے والی ہو، اس سے جو نسل آنے والی ہے وہ کبھی دین سے دور نہیں ہٹے گا، وفادار بن کے اپنی زندگی گزارے گا، اور نبی کی حدیث کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق وہ لوگ اپنی زندگی گزاریں گے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر اپنے نسل کو شرابی ہونے سے بچانا ہے، جواری ہونے سے بچانا ہے، چور ڈاکو بننے سے بچانا ہے، تو یہ دونوں کام کو دیکھیے کہ شادی کے وقت ہم لڑکا جو دیکھیں گے وہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہوگا، اور لڑکی جو دیکھیں گے وہ سیرت فاطمہ پر زندگی گزارنے والی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ ان دونوں کا جو ملن ہوگا تو پھر نیک نسل دنیا میں تشریف لائے گی۔ شاعر کہتے ہیں اگر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ، ہے اگر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ، ملے گی حشر میں جنت نمازی ہو جاؤ، ملے گی حشر میں جنت نمازی ہو جاؤ۔ میری دعا ہے کہ محشر میں تیری
नबी करेंगे शफात नमाजी हो जाओ, नबी करेंगे शफात नमाजी हो जाओ। मेरा दावा है अख्तर तेरी महशर में, नबी करेंगे शफात नमाजी हो जाओ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और जिस लड़का और लड़की की शादी होने वाली है मौला तो गैब से मदद अता फरमा, और सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करके निकाह करने की तौफीक अता फरमा, और इस निकाह में बेपनाह बरकत अता फरमा और नेक साले औलाद अता फरमा। कहिए आमीन। निकाह सुन्नत के मुताबिक कीजिए, दीनदारी के मुताबिक कीजिए। ज़्यादा खर्च करना ये फजूल है, इससे बचिए। इसीलिए कि ये पैसा अपना दीन के काम पर लगाइए, तरबियत पर लगाइए, बच्चों के दीन और सुन्नत और किताब पढ़ने लिखने में लगाइए, तो फिर उस बच्चे की ज़िंदगी आगे संवर जाएगी। ये अजीब मामला है कौम का। आज बाप सब्जी बेच रहा है, कल शादी करेंगे, धूमधाम से खर्च करेंगे, बच्चा पैदा होगा, फिर उस बेटा को भी सब्जी बेचने में लगा देगा। तो फायदा क्या है इतना खर्च करके? यहीं से कम कीजिए। जरूरी नहीं है कि वलीमा में 100 आदमी को खाना खिलाइए, 2 आदमी को खिलाइए, इमाम साहब और मुअज्जिन साहब को हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि आप लोग अपने बारे में कह रहे, चलिए 10 आदमी को खिलाइए। जरूरी नहीं है कि बाराती में 300 आदमी को खिलाइए। आप उस पैसे को बचाइए, और जो आने वाला बच्चा है ना आपके घर में, उसको डॉक्टर बनाइए। वरना आप भी सब्जी बेचते हैं, आपका बेटा भी सब्जी बेचता है, फायदा क्या हुआ आपकी मेहनत का? नतीजा क्या निकला? उसको मास्टर बनाइए। हम कहते हैं ना कि हम इतने परसेंट हैं, 100%, 40%, 20% कहते हैं ना, आज हम लोग कहते हैं कि 20% है, कहते हैं ना। इसका मतलब जानते हैं क्या है? 100 मास्टर में 20 मास्टर हमारा होना चाहिए, 100 डॉक्टर में 20 डॉक्टर हमारा होना चाहिए, 100 इंजीनियर में 20 इंजीनियर हमारा होना चाहिए, 100 डीएम में 20 डीएम हमारा होना चाहिए। है जरा दिखाइए तो हमको। आज मुसलमान बर्बाद क्यों है? इसके पास फजूल खर्चे ज्यादा है। बेटे की शादी होगा, बेटे की शादी होगी, बेटी की शादी होगी, क्या करेगा ये? 20,000 में डीजे करेगा, 40,000 में पटाखा खरीदेगा, 2 लाख का खाना बनाएगा, 2.5 लाख का बाराती लेके जाएगा। इसी में मुसलमान बर्बाद है। इतने काम फजूल क्यों करते हैं? इसको कम कीजिए और कम खर्च कीजिए, और उसी पैसे से अपने बेटे को मास्टर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए। जो काम आप करते हैं वही काम में अपने बेटे को लगा दिए। फायदा क्या हुआ आपकी शादी करने का, और फायदा क्या हुआ आपकी मेहनत और मुशक्कत करने का? बाप पान बेचता है, कुछ दिन के बाद बेटा को भी लगा दिया, क्या फायदा हुआ 24 घंटा काम करके? बाप आलू बेचता है, बेटा को भी लगा दिया। बाप सिलाई करता है, बेटा को भी सिलाई मशीन में लगा दिया, फायदा नहीं हुआ। फायदा कब होगा? आप सिलाई करते हैं, आपका बेटा डीएम की कुर्सी पर बैठे। फायदा कब होगा? आप सिलाई मशीन पर बैठते हैं, आपका बेटा मास्टर की कुर्सी पर बैठे। आप आलू बेचते हैं, फायदा कब होगा? आप आलू के दुकान में बैठते हैं, आपका बेटा इंजीनियर की कुर्सी पर बैठे, तब आप कामयाब है, तब आपको समझेंगे कि आप कामयाब है। वरना आप बेकाम का दुनिया में है, कोई काम कोई अहमियत आपकी नहीं है। पैसा होने से क्या होता है? कहाँ पैसा आपकी पैसा आपको दिखाई नहीं देता है। समाज को आज पैसा कहाँ दिखाई देता है? जो काम बाप गरीब बन के किया वही काम बेटा कर रहा है। पैसा तो तब आपकी दिखाई देगा जब आपका बेटा कोई ऊंचा ओहदा पर बैठेगा, जब आपके भाई कोई ऊंचा ओहदा पर बैठेगा। लेकिन अगर जो काम आप किए वो काम आपका बेटा कर रहा है, वो काम आपका भाई कर रहा है, कोई मुर्गा बेच रहा है, कुछ दिन बाद उसका बेटा मुर्गा बेच रहा है, क्या फायदा हुआ बेच के?
फायदा तब समझ में आएगा कि जो काम आप किए, आपसे अच्छा काम आपका बेटा करे। जहां हम 20% है, हर मोड़ पर हमें 20 आदमी चाहिए। किसी भी मोड़ पर 5 आदमी नहीं मिलता आज। और सोचते हैं कि हम बहुत कामयाब है। कोई कामयाब नहीं है। अगर वक्त खुदा ना खास्ता करवट अगर बदल दिया ना, तो सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। और सोचते हैं कि हम कामयाब हैं। शादी में फजूल खर्च 10 लाख रुपया करते हैं और बेटा को सब्जी बेचने में लगा दिए हैं। शादी में फजूल खर्च जो है 15 लाख करते हैं और बेटा को मजदूरी में लगा दिए हैं। क्या फायदा हुआ खर्च करके? वह 5,000 खर्च करते, 10,000 खर्च करते, 50,000 खर्च करते और 15 लाख 50,000 रुपया बचा करके अपने बेटे की पढ़ाई में लगा देते। उसको डॉक्टर बना देते, उसको इंजीनियर बना देते, उसको मास्टर बना देते, उसको ऊंचा ओहदा में लगा देते। ये 15 लाख आपको 15 करोड़ बन के देता और आपकी इज्जत भी बढ़ जाती, शान और शौकत भी बढ़ जाती। आप किसको बराती में खिलाने के फिर में है? आप वलीमा में किसको खिलाने के फिर में है? आज खिलाइएगा, कल ये गाली देगा। आज खिलाइएगा, कल आपके लिए दुश्मनी करेगा। आज खिला के भेजिएगा, कल आपके बुरा भला ये सोचेगा। आप उसको खिलाने के फिर में अपनी आखिरत को भी बर्बाद करते हैं, अपनी जिंदगी भी बर्बाद करते हैं, अपनी नस्ल को भी बर्बाद करते हैं, अपने आने वाले खानदान को भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसा खिलाना क्या फायदा है? कम खिलाइए, अपनी नस्ल को बचाइए, कम खिलाइए, अपने खानदान को बचाइए, ताकि वो लोग जब पढ़ेंगे लिखेंगे और ऊंचा ओहदा पर बैठेंगे, आपको सब्जी बेचने में राहत मिलेगी, मुर्गा बेचने में राहत मिलेगी, बिरयानी बेचने में राहत मिलेगी। वो बेटा कहेगा, ऐ मेरे बाप, हम डीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, 2 लाख रुपया महीना हम कमाते हैं, अब आलू बेचना बंद करो, कुर्सी में आप भी बैठिए। अब सिलाई मशीन बंद करो, आप भी घर में बैठिए। अब मुर्गा काटना बंद करो, आप भी घर में बैठिए। लेकिन ये क्यों कहेगा? आज वो भी 10 रुपया कमाता है, आप भी 10 रुपया कमाते हैं, आप नाजायज तरीके पर खर्च किए हैं, अपने बेटे को कोई लायक नहीं बनाए हैं। आप मजदूरी करते हैं, उसको भी मजदूर बना दिए हैं। आप दुकानदारी करते हैं, उसको भी दुकानदार बना दिए। आप भी बर्बाद, आपका बेटा भी बर्बाद। मेरी बात शायद बुरी लग रही होगी, लेकिन दिल से सोचिएगा ना, तो मैं बहुत कीमती बात आज बता रहा हूं और बहुत जल्दी मैं खत्म भी करूंगा, इसलिए कि खाली नमाजी लोग आ जाए, क्योंकि खाने का इंतजाम है। कहीं जोर से आप लोग खाना शुरू किए तो उन लोग बच जाएगा फिर, इसलिए आने दीजिए। साथ साथ इंसाफ होगा और साथ ही साथ सब कोई खाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो काम आप करते हैं, ज़हन में इस बात को बसाइए, हम अपने बच्चे को वो काम करने नहीं देंगे। उसको ऊंचा ओहदे पर बैठाएंगे, ऊंची कुर्सी उसको देंगे, वो कुर्सी पर उसको बैठाएंगे जिसकी दुनिया अहमियत देती है। आज अक्सर मुसलमान को देखिए, बाप अगर सब्जी बेचता है, 10 साल का बेटा वो भी सब्जी बेच रहा है। आगे चल के वो क्या करेगा? जो 10 रुपया आप कमाते हैं, वही 10 रुपया वो कमाएगा। फिर बुढ़ापे में आप कहिएगा हमको बेटा पैसा नहीं देता, वो देगा कहाँ से? उसकी जिंदगी तो आपने खराब कर दिया। 10 रुपया कमाने के लायक उसको बनाए हैं और बुढ़ापे में आप बैठ जाइएगा तो वो देगा कहाँ से? उसका खर्चा खुद मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, शादियों में कम बाराती लेके जाओ। अभी मैं एक जगह बारात गया था, आरा से। वैसे मैं आरा से तो कभी ज्यादा बारात जाता नहीं हूँ। एक आदमी की बाराती में मैं शामिल हुआ। पता है उसमें कितनी गाड़ी थी? 51 गो गाड़ी थी उसमें। 100 किलोमीटर का फैसला था। अगर एक गाड़ी वाला 5,000 लिया होगा तो सोचिए कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा। और हर गाड़ी में आदमी भरा हुआ। सोचिए गरीब बाप की बेटी की अगर शादी में गया है या लड़की के यहाँ गया है, उसका घर का कितना बर्बाद किया होगा। इसलिए नमक रोटी खाइए। आप जो काम करते हैं मेहनत कीजिए उसमें, और अपनी नस्ल के तरफ नजर उठाइए, अपने बच्चों के तरफ नजर उठाइए, अपने खानदान के तरफ नजर उठाइए कि इसको किस चीज की जरूरत है कि इतनी मेहनत उसको ना करना पड़े। आज हम
20% है, हर मोड़ पर 20% होनी चाहिए। लेकिन हम 20% क्या करते हैं? दूसरे की शादी में खाना बनाते घूमते हैं, दूसरे की शादी में आलू प्याज काटते घूमते हैं। ये कब तक कीजिएगा? दूसरे की शादी में सब्जी पहुंचाते घूमते हैं, मुर्गा काटते घूमते हैं, बिरयानी बनाते चलते हैं, दूसरे का कपड़ा सिलते जिंदगी गुजर रही है। कब तक ये कीजिएगा? अपनी नस्ल को सुधारिए, अपने बच्चों को देखिए कि उनको क्या चीज की जरूरत है, कितनी हम इसको तालीम देंगे, ये हमारे लिए भी फायदा होगा, हमारी कौम के लिए भी फायदा होगा। उसको डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, सब्जी काटने वाला मत बनाइए, मुर्गा काटने वाला मत बनाइए, वरना आपकी जिंदगी फजूल हो जाएगी, आपका आना बेकार हो जाएगा और जाना भी बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर पैसा है कम खर्च कीजिए, भूखा प्यासा रहिए, लेकिन हर मोड़ पर 20-20 आदमी को खड़ा कीजिए। आप करना होगा, हर जगह आदमी आपकी होनी चाहिए। डॉक्टर के यहाँ गए, आप अपने डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, तब उसको जायज और नाजायज समझ में आएगा, हराम और हलाल समझ में आएगा, कितनी दवा में ये ठीक होगा, ये चीज उसको समझ में आएगा। तो ये समझ में कब आएगा? ईमान मौजूद रहेगा तब। और ईमान आपके पास है, अपने बच्चे को सिखाइए, अपनी बेटी को सिखाइए, अपने घर वालों को तालीम दीजिए, और सिर्फ दीन की नहीं दुनिया की भी तालीम दीजिए, दीन की भी तालीम दीजिए, ताकि एक तरफ वो डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे तो दूसरी तरफ नबी की हदीस पर नजर रहे कि इसको कितनी दवा देनी है, इसके साथ इंसाफ क्या करना है। अदालत की कुर्सी पर आपका बेटा बैठे, नबी की हदीस पर नजर रहे कि अभी हमें बोलना क्या है, इंसाफ क्या करना है, नबी की सुन्नत पर नजर पड़ जाए, नबी की हदीस पर नजर पड़े। पता क्या चला कि आपको दोनों तालीम देनी है, दीन की भी तालीम दो, दुनिया की भी तालीम दो, ताकि आपका बेटा और आप यहां भी कामयाब हो जाओ, वहां भी कामयाब हो जाओ। मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मैंने सिलाई वालों का नाम ले लिया, दुकानदार का नाम ले लिया, सब्जी बेचने वाले का नाम ले लिया, खाना बेचने वाले का नाम ले लिया, खाना बनाने वाले का नाम ले लिया। अगर सुन रहे हैं तो बुरा मत मारना, गलत मत समझना, मैंने सच बात कही है, और इस पर अमल करने की कोशिश करना कि हमने तो कर लिया लेकिन अपने बेटे को ये काम करने नहीं देंगे। हम कहते हैं ना कि हम मुकाबिला करेंगे, उसका एक बेटा मेरा 1000 बेटा मुकाबिला करने के काबिल नहीं है। वो पढ़ा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? मुर्गा कटा रहे हो, सब्जी पहुंचा रहे हो, कुर्ता सिल रहे हो, दूसरे का खाना बना रहे हो, कहते हैं कि हम मुकाबिला करेंगे। उसका 1001 बेटा मेरा 1000 बेटा, बहुत आसमान जमीन का फर्क हो जाएगा। उसका बेटा डॉक्टर की कुर्सी पर है, मेरा बेटा सब्जी छिलने में है। उसका बेटा अदालत की कुर्सी पर है, मेरा बेटा मुर्गा काटने के फेर में है। उसका बेटा जो है डीएम की कुर्सी पर है, मेरा बेटा सलाद बांटने में लगा है। उसका बेटा जो है अदालत में है, डीएम की कुर्सी पर है, एसपी की कुर्सी पर है, बड़े बड़े ओहदा में है, और मेरा बेटा खाली पैर जमीन पे चल रहा है। मुकाबिला कहां से कीजिएगा? है हिम्मत? सोचिए अपनी कौम के बारे में, सोचिए अपनी हकीकत के बारे में, सोचिए अपने बच्चों के बारे में कि हमको इनको क्या दे के जाना है, क्या हम अपने बच्चे को बना के जाएंगे। हम अपने बच्चे को दूसरे के खाने का इंतजाम करने वाला बना के जाए, खाना बनाने वाला बना करके जाए, या दूसरे का इलाज करने वाला बना के जाए, इंसाफ करने वाला बना के जाए, ये फैसला आपके हाथ में है। आप जो चाहे अपने बच्चे को बनाइए, जिस तरह चाहे उनको जिंदगी दे दे, जिस तरह चाहे उनको रहने का तरीका दे दे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा दूसरे के लिए सलाद काटते रहे तो फिर आपकी मर्जी, जो चाहिए सुलूक कीजिए, और अगर नहीं तो फिर उसको कुर्सी खिताबत पर बैठाइए, कुर्सी अदालत पर बैठाइए, कुर्सी मास्टरी पर बैठाइए, कुर्सी इंजीनियर पर बैठाइए, उसको बड़ा ओहदा दीजिए, बड़ा मकाम दीजिए। उसके लिए मेहनत करनी होगी, उसके लिए पैसा जमा करना होगा,
ہوگا، اس کے لیے فضول خرچ کرنا بند کرنا ہوگا۔ آپ گوشت، مچھلی، میٹ، انڈا یہ سب کھائیے 1 مہینہ میں 1 بار، لیکن بیٹا کو اسکول میں پڑھائیے، کالج میں پڑھائیے، ڈگری دیجئے، اس کو اونچا عہدہ، اونچا مقام پر پہنچائیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سلام پڑھ لیجیے۔